اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق روایات۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک سند بھی ضعف سے خالی نہیں۔ اس صلاۃ سے متعلق سب سے مضبوط سمجھی جانے والی سند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے، جس کے متعلق ابو داؤد کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق یہ سب سے صحیح روایت ہے، اور فرماتے ہیں اصح حدیث فی صلاۃ التسبیح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت منسوب ہے، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں، سند مع متن اس کو ملاحظہ کیجئے۔ اس کا پہلا طرق فرمایا حدثنا عبد الرحمن ابن بشر ابن الحکم النسابوری حدثنا موسیٰ بن عبد العزیز حدثنا الحکم بن ابان عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعباس بن عبد المطلب، فرمایا کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس بن عبد المطلب سے کہا، یا عباس ہو، اے عباس، یا عمہ ہو، اے چچا جان، الا اوتوئی کا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، الا امنحو کا، کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں، الا احبو کا، کیا میں آپ کو پسند نہ کروں، الا افعل بک 10 خصال، کہ میں آپ کو 10 باتیں بتاتا ہوں، 10 چیزیں بتاتا ہوں، اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ کون سے گناہ؟ اولہ و آخرہ، پہلے گناہ اور آخری گناہ، قدیمہ و حدیثہ، پرانے اور نئے، خطواہ و عمدہ، جان بوجھ کر دانستہ یا غیر دانستہ کیے گئے گناہ، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، سرہ و اعلانیہ، چھپے کیے گئے گناہ اور واضح اعلانیہ کیے گئے گناہ، 10 خصال، یہ 10 باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان تصلی 4 رکعت، کہ جب آپ 4 رکعت صلاۃ ادا کریں، تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وسورہ، تو آپ اس کے اندر فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ، جب آپ اس کو پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو وَأَنْتَ قَائِمًا، اور آپ کھڑے ہی کھڑے، قُلْتَ، پھر کہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات آپ کہیں 15 مرہ، 15 مرتبہ، ثم ترکعوا، پھر رکوع کیجئے، فتقولها وانت راکع 10، تو آپ رکوع کے اندر بھی حالت رکوع میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیے، ثم ترفع رأسک من الرکوع، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیے، فتقولها 10، پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیے، ثم تہوی ساجدہ فتقولها وانت ساجد 10، اور جب آپ سجدہ کریں تو بحالت سجدہ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، ثم ترفع رأسک من السجود فتقولها 10، اور جب سجدے سے آپ سر اٹھائیں درمیان میں تو پھر آپ جو ہے یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھیں، پھر ثم تسجد فتقولها 10،
ثم ترفع رأسك فتقولها 10، پھر آپ سجدے میں جائیں تو بالت سجدہ 10 مرتبہ پڑھیں، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ فذلك 75، تو یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں آپ پڑھ چکے۔ فی کل رکعت تفعل ذلك فی 4 رکعات، تو فرمایا کہ جب یہ آپ ہر رکعت میں اس طرح پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت میں پڑھا، تو یہ صلاۃ جو ہے صلاۃ التسبیح 4 رکعت، فرمایا ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرہ، کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو ہر دن میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرہ، اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو ہر جمعے کو آپ یہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ فإن لم تفعل ففي كل شهر مرہ، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فإن لم تفعل، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں، ففي كل سنة مرہ، تو پھر ہر سال میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فإن لم تفعل، اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر ففي عمرك مرہ، تو پھر اپنی زندگی میں اسے ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کو ابو داود لے کر آئے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے منسوب کیا ہے، کتاب التفریح کے اندر جو یہ موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان سے یہ روایت پوری جو منسوب ہے، اس روایت کے جو مرکزی راوی ہیں موسیٰ بن عبد العزیز، جن سے متعلق محدثین کی آراء اور اپنی رائے ذہبی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي كُتُبُ الضُّعَفَاءِ أَبَدًا وَلَكِنْ مَا هُوَ بِالْحُجَّةِ، اگرچہ اس کا ذکر کسی نے کتاب الضعفاء میں نہیں کیا لیکن یہ راوی حجت نہیں ہے، یعنی اس کی روایت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی طرح ابن معین اور نسائی کے مطابق اس میں کوئی برائی حرج نہیں، اور ابن حبان اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ربما اخطا، وقال ابو الفضل السلیمانی منکر الحدیث، وقال ابن المدینی ضعیف۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ کبھی یہ خطا بھی کرتا تھا، اور سلیمانی نے اسے منکر الحدیث اور ابن المدینی نے ضعیف کہا ہے، اور ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی روایت منکرات میں سے ہیں۔ اور حکم بن ابان جس سے یہ روایت بیان کر رہا ہے، میں ان دونوں کو سب نہیں سمجھتا، اور تمام اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی یہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ثقاہت کا کمتر درجہ ہے اور خراب حافظے والا ہے۔ تقریب التہذیب کے اندر جو ہے یہ بات یہ لے کر آئے ہیں۔ پس موسیٰ بن عبد العزیز کے اندر ثقاہت کا وہ درجہ نہیں کہ اس منفرد روایت کو قبول کر لیا جائے، جبکہ اس کی کوئی معتبر متابعات بھی نہیں ہے۔ اور ابن خزیمہ اس مضبوط کہے جانے والی سند سے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر یہ خبر یہ سند صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی اس کے متعلق دل میں کچھ خلجان رہ جاتی ہے۔ مزید اس سند کے مرسل اور موصول ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کا دوسرا طرق جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمْ بن ابان عن أبيه عن إكرمة مرسلا لم يقل فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن رافع حدثنا إبراهيم بن الحكم۔ ابن خزیمہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ حکم بن ابان سے ہی اس کو ابراہیم بن حکم نے مرسل روایت کیا ہے، اگرچہ یہ ابراہیم ضعیف ہے
لیکن اس روایت کا مرسل ہونا ہی قرین صواب ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ والمرسل اصح شعب الایمان کے اندر کہ اس کا مرسل ہونا ہی زیادہ صحیح ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہو یہ اس سند سے توقف کر کے اس کو ابراہیم بن الحکم کے طریق سے موصولاً بیان کرتے ہیں. المستدرک کے اندر یہ موجود ہے. یا پھر اس اختلاف کی بنا پر یہ سند جو ہے وہ مضطرب ہے. اس کی اور بھی طرق جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اس کا تیسرا طرق جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے. فرمایا حدثنا ابراہیم ابن نائلہ حدثنا شیبان حدثنا نافع ابو ہرمز عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء العباس الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم. المعجم الکبیر للطبرانی. اس کا راوی نافع ابو ہرمز جو ہے یہ شدید مجروح ہے، اس پر کذاب اور متروک ذاہب الحدیث جیسی جروح ہے. اور اس کا چوتھا طریق جس پہ فرمایا حدثنا ابراہیم قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا یحییٰ بن عقبہ، اور اسی طرح آگے چل کر یہ سند وہاں مل جاتی ہے جس میں فرمایا عقبہ بن ابی الغیزار عن محمد بن جدادہ عن ابی الجوزہ قال قال لابن عباس رضی اللہ عنہما. المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر اس کی یہ ایک سند موجود ہے. اور اس کا راوی یحییٰ بن عقبہ جو ہے، عقبہ بن ابی الغیزار منکر الحدیث ہے. میزان الاعتدال کے اندر صفحہ نمبر 397 کے اوپر یہ معاملہ موجود ہے ان کا کہ ان کی روایت کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے. تو یہ اس حدیث کے 4 طرق تھے، اور مزید اس کے طرق بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے اندر. تو مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حق پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.